واقعہ معراج انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر۔ تاریخ لکھنے والے کہیں کہیں ذکر یہ بھی آتا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینہ کی عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس میں انعامات ملے، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، عمل کرنے کو ملی۔ وہ کیا ہیں؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی قدور شخصیت موجود ہیں، معروف صحافی ہیں، نامور اسلامک اسکالر ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ڈاکٹر رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ کا، آپ نے یاد سر تھینک یو ویری مچ۔ جب آپ آتے ہیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، آج بھی ہمارے علم میں آپ یقیناً اضافہ کریں گے۔ میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں سر آپ کا بڑا پن ہے۔ اچھا سر، آغاز کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت معراج کے ضمن میں ابد کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کیسے واضح ہوتا ہے کہ معراج جسم اور روح دونوں کا ساتھ تھا، اکٹھے تھا یہ؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرو میں بات کی ہے نا کہ 51 سال اور 5 مہینے، جی دیکھیے احادیث میں اس عظیم ترین واقعے کی تاریخ کے حوالے سے کوئی واضح چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سفر کروایا گیا، یہ ایک معجزاتی سفر تھا۔ آپ نے کہا طویل سفر، طویل ایسا کہ ایسی طوالت کائنات میں کسی اور کے سفر میں نہیں ہے، لیکن یہ طوالت کے باوجود انتہائی مختصر بھی تھا وقت کے لحاظ سے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس واقعے کے بارے میں بہت زیادہ اشتیاق پایا جاتا تھا، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے بارے میں بار بار پوچھتے رہے، کبھی انفرادی طور پر پوچھا، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر صحابہ کرام ایک دوسرے سے بھی پوچھتے رہے۔ مثلا 200 سے زیادہ احادیث ہیں واقعہ معراج کے بارے میں، اور تقریباً 32 کے قریب صحابہ کرام نے اس واقعے کے بارے میں روایت فرمائی کی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ ایک راوی ہیں مقداد، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ کیف اسری بک، یعنی ہم نے سوال کیا، اجتماعی طور پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بتائے ذرا یہ اسراء کا واقعہ جو ہے یہ کس طرح آپ کو اللہ رب العزت نے کروایا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ٹھیک۔ اچھا، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو تھوڑا، لیکن یہ اشتیاق بہت زیادہ تھا صحابہ کرام میں، میرا کہنے کا اس کے باوجود اس کی تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بطور تہوار کے منایا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو تہوار کے طور پر منانے کے بجائے اس کے اندر جو نصائح ہیں، جو عبرتیں ہیں، ان کے اوپر توجہ دیتے تھے۔ اس کے جو اسباق ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں جو تحائف ملے ہاں جی، اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کو اپنانے اور ان کو زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تہوار جو ہوتا ہے نا، اسلامی تہوار، اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلا 2 تہوار ہیں، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، کائنات کے تمام مکاتب فکر اور کائنات میں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ عید الفطر جو ہے 1 شوال کو ہوتا ہے، عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، حج کب ہوتا ہے، یہ تہوار ہے نا۔ جبکہ واقعہ معراج کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں۔ مثلا ایک قول تو یہ بھی ہے کہ پہلے سال ہی 6 ماہ کے بعد، یعنی پہلے سال جو نبوت جب ملی ہے تو اسی سال رمضان میں آپ کو عمرہ جو نا معراج کروا دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ 5 سال کے بعد کروایا گیا۔ زیادہ تر اقوال جو ہیں وہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کے ہیں، مثلا 10 نبوی کے حوالے سے، یعنی نبوت کے 10ویں سال کے، پھر 11ویں سال، پھر 12ویں سال کے۔ جی اچھا، یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے نا 22 رجب، جی، وہ سن 10 نبوی کے حوالے سے ہے۔ اچھا، لیکن یہ اس لیے محل نظر ہے، اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنا جو ہے نا لکھا، مثلا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، جبکہ دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے اپنا کہا ہے کہ جی ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی 12ویں ربیع الاول میں کروایا گیا، بعض کہتے ہیں جی محرم میں کروایا گیا۔ اچھا، جو سید سلیمان ندوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 18 اقوال نقل کیے ہیں۔ اچھا، فتح الباری کے اندر حضرت حافظ ابن حجر نے 10 اقوال نقل کیے ہیں۔
صفی الرحمان مبارک پوری نے رحیق المختوم کے اندر 6 اقوال نقل کیے ہیں. یہ جو ہے نا 22 رجب 10 سال اس لیے محل نظر ہے کہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج کروایا گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سوری میں آپ کی بات ہو چکا ہوں. سلمان منصور پوری صاحب کے جن کا بھی آپ ذکر کر رہے قاضی ہیں, سلمان منصور پوری صاحب نے 22 رجب کا کہا. اچھا ان کا سید سلیمان ندوی نے 18 اقوال نقل کی. اچھا میں نے کہیں مہر نبوت یا مہر نبوت کتاب میں شاید ان کے سلمان منصور پوری صاحب کی ان کے رحمۃ اللہ العالمین مہر نبوت ان کی مختصر ہے. ہاں جی رحمۃ اللہ العالمین ان کی جو ہے نا درمیانی تھی. ایک اس کے بعد وہ متول لکھنا چاہتے تھے بہت تفصیل کے ساتھ, لیکن وہ اللہ نے مولن نہیں دی. حج سے واپس آتے ہوئے نا بحری جہاز میں وفات. اچھا میری نظر جو کتاب میں علم لینا چاہ رہا ہوں آپ سے, ہو سکتا ہے میری طرح کے اور بھی لوگ, انہوں نے شاید 27 رجب کا اس میں ذکر کیا. مہر 27 رجب کا 22 رجب میرے منہ سے نکل گیا طلاق لسانی کی. 27 رجب ہمارے ہاں مشہور ہے سن 10 نبوی کے حوالے سے. 27 رجب جو ہمارے ہاں معروف ہے, انہوں نے بھی 27 ہی لکھا ہے جس کے بارے میں بھی آپ بتا بھی رہے ہیں. میں 27 ہی کہنا چاہتا تھا. وہ 22 رجب اصل میں ایک اور ہمارے ہاں چلتا ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا وفات کے حوالے سے, تو وہ میرے ذہن میں اٹکا ہوا تھا. اس لیے میں علم حاصل کرنا چاہ رہا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ نہیں اچھا کیا آپ نے, اس لیے کہ لوگوں تک جو بات پہنچنی چاہیے وہ باقاعدہ منقع ہو کر تنقید کے ساتھ پلیز کیری آن. تو انہوں نے جو کیا وہ کیا ہے 27 رجب سن 10 نبوی, جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ رمضان 10 نبوی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ رجب سے بہرحال بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بطور تہوار کے ہمارے ہاں جو اپنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر افراط اور تفریط آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے تلذذ ذہنی کے لیے واقعات سنتے ہیں, مزے لیتے ہیں, اٹھ کے چلے, جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حیران کن سفر تھا. اس کے بارے میں سنتے تھے, اور پھر اس کے اندر جو نصیحتیں تھیں, مثلا جس طرح آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی, جس طرح برے لوگوں کے واقعات آپ کو بتائے گئے. سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں یہاں پہ, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا آگے جا رہا ہوں. ڈیفینیٹلی بہت جو آپ نے سوال کیا اس پہ ہم ابھی نہیں آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پلیز آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے, پھر میں نے ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ آگے کمپلیٹ کروانی ہے آپ سے. اچھا ٹھیک ہے پلیز. اچھا ابد کے حوالے سے جو ہے نا کہ جسمانی, اب ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ پیدا ہوئے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے تو اس کو اتنا بڑھا دیا کہ اپنا اس کے اندر بے شمار مبالغہ آمیزی کی, اور بہت زیادہ واقعہ جو ہے نا اس کے اندر شامل کر دیے گئے. جنت کے سفر کے حوالے سے, جنت کے اپنا مشاہدے کے حوالے سے, جہنم کے بعض لوگوں کے واقعات کے حوالے سے, سیر تفریح کے حوالے سے, سفر کے حوالے, بہت زیادہ واقعات. دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا, ٹھیک, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ خواب کی بات تھی. یعنی جسمانی حالت نہیں تھی, روحانی سفر تھا. اب اگر خواب کی بات ہوتی تو خواب کے اندر تو عام انسان بھی بہت کچھ دیکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی کو گھوڑے کے اوپر چل رہے ہیں, یکدم لکڑی کے اوپر آ جاتے ہیں, کوئی کہیں ہوتا ہے کوئی کہیں. خواب کی اگر بات ہوتی تو کفار مکہ آپ کا انکار کیوں کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر چند عجیب قسم کے خوابوں کا ذکر کیا گیا, لیکن ان کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج چاند ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو لیکن اس کو خواب کے طور پر بیان کیا گیا. اسی طرح جب آپ جیل کے اندر تھے تو 2 قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا کہ میرے سر کے اوپر خوان تھا, یعنی دسترخوان تھا, اور دسترخوان نہیں وہ یعنی تشتری تھی جس کے اندر کھانا ہوتا ہے, اور چیل کبے کھا رہے تھے. دوسرے نے کہا جی کہ میں بادشاہ کو سراہی سے اپنا جو ہے نا پلا رہا تھا. یہ بھی 2 خواب تھے. پھر چوتھا خواب جو ہے وہ بادشاہ کا خواب ہے کہ جب 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ خوب پلی ہوئی گائے کو کھا جاتی ہیں. حیران کن بات تھی, لیکن خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو خواب کے طور پر بیان کیا جاتا. یہ معجزہ ہے, اور معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے. ٹھیک ہے. مثلا وضاحت کرنے سے انسان, مثلا آج حیران کن چیزیں ہیں ہمارے سامنے. اگر ہم آج سے 100-200 سال پہلے کے لوگ آ جائیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل دیکھ کے تو وہ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ کہ موبائل کس طرح بولتا ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بگ ہیں جو آواز کو کیچ بھی کرتے ہیں, آواز کو خارج بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی سائنسی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ یہ بگ ہے اس طرح. اچھا اسی طرح ریموٹ کنٹرول ہے, ہم یہاں بیٹھ کے
دروازے کھول بھی لیتے ہیں، بند بھی کر لیتے ہیں، ٹی وی آن بھی کر لیتے ہیں، آف بھی کر لیتے ہیں، بلکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے طیارے تک اڑائے جاتے ہیں. جی اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ریز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک اب مجھے یہ بتائیں کہ کائنات میں کوئی اس کی توجیہ کر سکتا ہے کہ عام سنگریزے کنکر اللہ کے نبی کی ہتھیلی پر آئیں اور ان میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہونا شروع ہو سبحان جائے؟ اللہ. یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے. اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا. جو بگ تیار کرتا ہے انسان، وہ سائنسی طور پہ تیار کرتا ہے، اس کی توجیہ، ریموٹ کنٹرول کی توجیہ تو کی جا سکتی ہے، لیکن چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا کہ انشقاق قمر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عام یہ ہماری انگلیوں سے اگر انگلی کٹ جائے تو رقیق مادہ بہتا ہے خون کی شکل میں یا پیپ کی شکل میں، لیکن اس کی کون توجیہ کرے گا کہ انگلیاں بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، پھر اس میں سے پانی کے فوارے بہنا شروع ہو جائیں. تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے. ٹھیک ہے. یہ ایک معجزاتی سفر ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ابد کی بات ہے تو ابد جو ہے لفظ وہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. ابد کہا جاتا ہے اس شخص کو جو عبادت کرتا ہے، جو قیام کرتا ہے، جو رکوع کرتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، اس کو ابد کہا جاتا ہے. مثلا قرآن پاک میں ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہمارے اس بندے کو روکتا ہے، عبد کا لفظ ہے وہاں، جو نماز پڑھ رہا ہے. یعنی نماز کی جتنی حرکات ہیں وہ جسم کے ساتھ کی جاتی ہیں، قیام جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، رکوع جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، سجدہ جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایسی ایک جگہ پہ ہے سورہ جن میں ہے شاید کہ قام عبداللہ یدعوہ، اللہ کا بندہ، عبد کا لفظ ہے. عبد کہا جاتا ہے اس کو جو اللہ کے ساتھ بندہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عبد ہمارے ہاں عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. یہ لفظ جو ہے نا نظامی صاحب سمجھنے کا ہے. جی. بندہ لفظ نہیں ہے کوئی بھی، اصل لفظ تھا بندہ. بندہ یعنی کہ اللہ سے بندہ ہو. بندہ ہوا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو ہے نا جدھر اللہ لے جائے چلا گیا، جدھر اللہ چاہے ادھر جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے، جہاں رک گیا جہاں سمجھ اللہ سے بندہ ہوگا. اور یہ عبودیت مقام بہت بلند ہے. اب اتنا بلند ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر کے. دوسری بات، اسراء رات میں چلنے کو، رات میں نکلنے کو، رات میں سفر کرنے. مثلا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط کو کہا فاسرے بأہلک بقطع من اللیل، فاسرے بأہلک لیلا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فاسرے بعبادی لیلا، رات میں ہمارے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یعنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. تو رات میں جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے اسراء کا، اور سفر جو ہے وہ جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، روح کے ساتھ نہیں کیا. بیوٹیفل، ٹو دا پوائنٹ آ گئی یہ بات. اچھا، اس میں اگر ہوتا نا روح کے ساتھ تو کافروں کو یہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے اعتراض کیا جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے رات میں سفر کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا. جی، یقین نہیں کیا، اعتراضات کیے، یقین نہیں کیا. اگر خواب کی بات ہوتی کہتا ہے یہ خوابوں خیالوں میں رہنے والی ہستی ہیں، چھوڑو، اعتراض نہ کرتے. اب اس میں واقعات میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پلیز کمپلیٹ کر لیں. جب کفار نے اعتراض کیا، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ میں رات میں جب واپس آیا سفر سے تو میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کعبہ کے گرد بیٹھا ہوا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی تو وہ یقین نہیں کریں گے. تو یہی کیفیت ہوئی کہ ابھی بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا ہاں بھائی کیا بات ہے، اس طرح بیٹھے ہو. تو میں نے انہیں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہوا ہے. کہنے لگا کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں رات میں سفر میں نے کیا ہے مسجد اقصی تک کا، بیت المقدس تک کا. تو اس نے ہم نے کہا کیا؟ دوبارہ پوچھا. پھر اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں تو لوگ میرا انکار کر رہی ہیں، یہ اپنا کہہ دیں کہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے بلایا مختلف لوگوں کو، کیا بھی سنو آ کے کیا کہتے ہیں. اب جب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تو 2 واقعے ہیں یہاں کہ ان میں سے بعض لوگ تھے جنہوں نے سفر کیا ہوا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر نہیں کیا تھا بیت المقدس کی طرف. شام وغیرہ کے بعض علاقوں میں تو آپ گئے تھے اپنے چچا کے ساتھ یا قافلوں کے ساتھ، تجارتی کار، لیکن بیت المقدس کا کبھی سفر نہیں کیا تھا. جن لوگوں نے سفر کیا تھا انہوں نے نشانیاں شہادتیں پوچھی. ہاں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی تھی کہ میں نے
مثلا ہوتا کیا ہے، آپ یہاں روز آتے ہیں جی یہ انسانی فطرت جو میں ذرا ہنس کے بات کرنا جی، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے پیچھے کیا چیز ہے، ہاں جی، تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس غور کو، نہیں لیکن کرتے۔ ہاں جی جس جگہ روز آدمی نماز پڑھتا ہے نا اور وضو کرتا ہے، جن ٹونٹیوں پہ اگر کوئی آدمی پوچھ لے ٹونٹیاں کتنی ہیں کتنی ہے، ہاں تو نہیں، غور ہی نہیں کیا، جس چھت کے نیچے آدمی سوتا ہے اس کی کڑیاں کتنی ہیں، بالے جنہیں کہا جاتا ہے، روز ہوتا ہے لیکن تو کبھی توجہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر پہ گئے تھے، جی وہ چیزیں دیکھنے تو نہیں گئے تھے کہ اتنے دروازے ہیں، ان کا ناپ یہ ہے، ان کا سائز یہ ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سوال کرنے شروع کیے نا تو اللہ رب العزت نے میرے سامنے لا کے بیت المقدس کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تو وہ اکبر۔ پوچھتے تھے کہ میں ایک تو واقعہ یہ ہے، اچھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے حالت بیداری میں اور جسم کے ساتھ سفر کیا روحانی طور۔ دوسرا یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر کہا گیا سنیا تمہارے صاحب نے کیا بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جی کیا کہا ہے؟ پہلے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ پوچھا کہ کیا کوئی آدمی ایک رات میں مکہ سے جائے بیت المقدس تک اور وہاں سے واپس بھی آ جائے ایک ہی رات میں، ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے یہ بات کی ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سچ کا ہے، شیخ البانی نے باقاعدہ اس روایت کو صحیح کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا سچ کہا، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ آسمان سے وہی روز آتی ہے اللہ کے نبی پر، جی جی اور جی، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، چونکہ سفر کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ اتنا کانٹینٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ تعلیم دیں گے جب آپ تو پھر وہ کہاں کہاں تک جائے گی بات، روکنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بٹ اینی وے، جب ہم سفر کی بات کریں تو اس سپیڈ کی بھی ہم بات کریں، کہ اس رفتار کی بھی بات کریں، براق جس کی کیا رفتار تھی، کس طرح سے وہ سفر کر رہا تھا، تحد نگاہ جہاں آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سفر میں جو کیفیت انسانی عقل سے ماورا ہے، جیسے بھی آپ نے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا، تو ایمان کے اس باب میں واقع ہماری عقل اور وحی سے متعلق کیا اصول بیان کرتی ہے، جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا ہے؟ دیکھیے آج کے دور کے اندر بہت ترقی ہو چکی ہے، سائنسی ایجادات روز نت نئی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم مان رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، لیکن وہ لوگ کہ جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، علم کے لحاظ سے جو مروجہ علوم ہیں ان کے اندر ان کو دسترس حاصل نہیں تھی، ان کو جب بتایا گیا کہ اس طرح ایک سفر کیا گیا ہے، فضاؤں کے اندر آدمی پرواز کر سکتا ہے اور ایک ہی رات کے اندر اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے، انہوں نے یقین کر لیے، ایک لمحے کے لیے وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس کی بحث کے اندر۔ ہم ایک طرف تو نیوٹن کا جو اضافیت کا لا ہے اس کا، کیا کہتے ہیں کلیہ، اس کی مان لیتے ہیں، دوسری طرف ہم الجھ جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں آج کے دور کے اندر جبکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک لمحے کے اندر سفر ہو جاتا ہے، مثلا ایک تو ہے نا ہمارے جہاز جو مہینوں اور سالوں کے سفر تھے، جو برسوں کے سفر تھے، وہ گھنٹوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا رفتار کے ساتھ نائٹروجن جی بالکل کی رفتار کے ساتھ چلایا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں نا، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دنیا کے دوسرے کونے پہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں پروگرام؟ دیکھا جا رہا ہے، ایز اٹ از دیکھا جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ یہاں سے آپ فیکس کرتے ہیں کسی چیز کو، بعین ہی وہی تحریر جو ہے دنیا کے دوسرے کنارے بغیر کوئی وقت ضائع کیے نکل جاتی ہے۔ ایون اے ٹیکسٹ آپ کا اب تو فیکس سے بھی اوپر آ گئی، ای میل وغیرہ، بلکہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آپ یہاں کر کے اسی رنگ میں، جی اسی صورت میں، اسی سائز میں، اسی وقت میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے جاتی کہ نہیں جاتی؟ عکس چلا جاتا ہے، آواز چلی جاتی ہے وقت کو روک کے، اور پھر ویسے بھی جیسے جیسے آپ اوپر چلے جائیں گے تو ٹائم اور سپیس کی حد سے نکلیں گے نا تو وقت کی کوئی قدر نہیں رہتی جی۔ بلکہ اب تو جو ہے نا ایسی اپنا فلمیں ہمارے سامنے سائنس فکشن کے طور پہ آ گئی ہیں کہ گھڑی کے ذریعے سے آپ ماضی میں بھی چلے جاتے ہیں، مستقبل میں چلے جاتے ہیں جی۔ اور ہمیشہ پہلے سائنس فکشن جو ہے نا اس کے اوپر ناول آئے، چیزیں آئیں، پھر اس کے بعد وہ عملی شکل، مثلا الف لیلۃ و لیلہ جسے الف لیلہ کہا جاتا ہے، جی، وہ اصل نام ہے اس کا الف لیلۃ و لیلہ۔ اچھا، اس کے اندر اڑن کٹولے کی بات تھی، اڑنے والے قلین کی بات تھی، اور اس دور کے اندر جب جہاز کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اڑن کٹولے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اڑنے والے قلین، ہاں جی، اب تو بن گئی بہت ساری۔ اچھا، اس وقت تھا ایک کہا جاتا تھا کہ یہ اپنا جام جم ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جمشید، یعنی آئینے بنائے ہوئے تھے کہ ان کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔
اس وقت ٹی وی کا تصور تھا. یہ چیز پہلے ناول کے اندر آئی, کہانیوں کے اندر آئی, بعد میں حقیقت بن گئی. اگر آج ایسی گھڑی ایجاد کی جا رہی ہے یا ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے ذریعے سے ماضی میں بھی سفر ہو, مستقبل, تو جو اللہ ہے جس نے انسان کو عقل دی کہ اپنی عقل کے ذریعے سے یہ چیزیں بنا رہا ہے اس قادر مطلب. یہاں لفظ کیا بولا گیا؟ سبحانہ کا, سبحانہ کا لفظ بولا گیا, یعنی سبحان الذی, اصل سبحان کا لفظ بولا گیا ہے. یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے سورہ اسراء, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان کا لفظ جہاں آتا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے کلمہ تنزیہ. یعنی سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات قادر مطلق ہے کہ جس میں کسی قسم کی کمی کا تصور بھی نہیں کیا, بلکہ ایسے تصور کا تصور بھی محال ہے. اب دیکھیے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اب کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے اور مچھلی سمندروں کے اندر ہو, وہاں سے کوئی نجات حاصل کر لے, اور کئی دنوں تک, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہاں انہوں نے کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے جب پوچھا گیا سوال چیزوں کی اشیاء کے بارے میں, تو کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو سبحان کا لفظ جب آ جائے نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسی قادر مطلق ہستی ہے کہ جس کی قدرت کے اندر کسی کمی, کسی نقص کا شائبے کا تصور کا تصور بھی محال ہے. تو جو اللہ رب العزت ہمیں عقل ایسی دیتا ہے انسان کو کہ جس کے ذریعے سے اس نے یہ ساری کائنات کے اندر حیرت انگیز چیزیں بچھا دی ہیں, تو جس نے یہ عقل دی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود قادر مطلق ہے. تو براق کے حوالے سے اچھا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کھیلوں کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, سٹاپ واچ. جی, سٹاپ واچ کیا ہوتی ہے کہ جب اپنا دوڑتے ہیں نا تو چلا دیتے ہیں, جب رکتے ہیں تو روک دیتے ہیں. تو جس نے وقت پیدا کیا وہ سٹاپ واچ نہیں, اپنا ساری سٹاپ واچ چاہے وقت کو روک دے, بالکل جہاں چاہے چلا دے. ٹھیک ہے. تو ٹائم اینڈ سپیس سے نکلیں. اور براق کا جہاں تک مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے بھیجا براق کو, جبریل براق لے کر آئے. براق برق سے ہے, برق کہا جاتا ہے بجلی کو. ہم یہاں بیٹھ کے ناپ لیتے ہیں, بلکہ ماپ لیتے ہیں, ہم ناپ لیتے ہیں جو فاصلے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں, نوری سپیڈ کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. تو جو اللہ نے براق بھیجا, برقیات کا مجموعہ, برق کا مجموعہ, اچھا, اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ اگر آسمان سے جو نوری رفتار ہے زمین تک جو لائٹ پہنچتی ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. ہم بجلی کو میئر کر رہے ہیں نا, بجلی کو میئر کر رہے ہیں. جی, یہ براق ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اتنا تیز رفتار, یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جبکہ وہ براق تھا. تو برق کی رفتار کتنی ہے؟ بٹن دباتے ہیں آپ اور اس کا عمل جو ہے اسی وقت بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کہاں تک نہیں پہنچتا. مگر گھر کے اندر تو ہم دباتے ہیں نا, ہمارے گھروں کا فاصلہ کم ہوتا ہے, لیکن جو پیچھے جہاں سے بجلی مہیا ہمیں ہوتی ہے وہاں سے جب بٹن دبا دیے کہاں تک نہیں. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر دوں, ہم یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں آپ وائی فائی کے تھرو اپنے گھر کے ڈورز اوپن کر سکتے ہیں, اپنے الیکٹرانک گیجٹ یوز کر سکتے ہیں ود ان اے سیم ٹائم. اتنی برق رفتاری ہے سر دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. بالکل. تو یہ تو براق تھا. ٹھیک ہے. اور یہ تو انوینشن ہی اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں بنانے والوں کو ایسا بنایا. اچھا سر, جو مسجد اقصیٰ پہنچ کر ملٹی سپیڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی, اس حوالے سے بھی تھوڑا فرمائیے گا. جی دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے. جی, اور آپ تمام انبیاء کے صفات کے مجموعے کی حیثیت بھی تشریف لائیں. پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں نا وہ خاص قوموں کے لیے, مخصوص علاقوں کے لیے اور محدود وقت کے لیے آئے ہیں اپنے, اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت اسماعیل بھی نبی تھے, حضرت اسحاق بھی نبی تھے, آپ کے بھتیجے حضرت لوط بھی نبی تھے. حضرت یعقوب کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون بھی نبی ہیں, حضرت یوشع بن نون بھی نبی ہیں, حضرت عیسیٰ کے, یعنی ان کے دائرہ کار جو تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں نا تو خاص قوم کے لیے نہیں, نہ مخصوص علاقے کے لیے, نہ محدود وقت کے لیے.
اپنے بیسس سے لے کر قیامت تک کے ہر دور، ہر قوم اور ہر علاقے کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ کو یہ صرف حکم ہی نہیں یہ دیا گیا، بلکہ عملاً بھی آپ پر واضح کیا گیا کہ آپ کے ذمہ تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کی تکمیل ہے۔ ٹھیک، چنانچہ اس سفر کے اندر یہ معجزات کا مجموعہ ہے۔ یہ سفر جو ہے صرف معجزاتی سفر، ایک صرف عام معجزہ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر کئی معجزے ہیں، معجزات ہیں۔ اب جب آپ نے امامت کروائی تو وہاں جتنے نبی آئے تھے، حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے وہاں آئے اور آپ کو جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مسئلے پہ کھڑا کیا۔ اچھا یہاں نا ایک لفظ ہے امی کا لفظ بولا جاتا ہے ہمارے، النبی الامی۔ تو امی کے کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی امی ہے کہ آپ مرکز ایمان اور محور عقیدت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور امی ماں کی طرف بھی نسبت کر کے امی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کے گناہ کا شائبہ تک نہیں، غلطی کا کوئی شائبہ تک نہیں، آپ ہر لحاظ سے پاک پوتر تھے، اس لیے بھی آپ امی ہیں۔ اچھا لیکن میں ایک اور لحاظ سے امی کہنا چاہتا ہوں، ایک فارسی کا شعر ہے کہ امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، یعنی 3 حرف ہیں امی کے، الف، میم اور یہ، جس کو یا کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں یہ کہا جاتا ہے۔ یہ کو اگر یا نسبتی مان لیا جائے، مثلا میں پسروری ہوں، مطلب پسرور سے تعلق رکھنے والا، لاہوری لاہور سے تعلق رکھنے، اگر اس کو یا نسبتی مان لیا جائے تو 2 حرف بچتے ہیں، الف اور میم۔ تو فارسی شاعر یہ کہتا ہے کہ از الف آدم و میم مسیح، یعنی حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ان کی تمام تر خوبیاں، محامد جلیلہ، صفات حمیدہ، سارے کے سارے اگر کسی کی ذات میں بدرجہ اتم پورے کے پورے شامل اور داخل تھے تو وہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلی میں اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جبریل نے آگے کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سپرد کر دی گئی ہے تمام نبوتوں کی تکمیل بھی، اور تمام کے تمام نبیوں کی امتوں کی امامت، رہبری اور رہنمائی بھی۔ یہ آپ کی اشرفیت و افضلیت کی طرف ایک بہت واضح اشارہ ہے۔ بالکل واضح، بالکل واضح، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صرف خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام نبیوں کی تمام امتیں جو ہیں وہ آپ کے رہبری اور رہنمائی کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، وقت چونکہ کم ہے، میں چاہوں گا تھوڑی سی سمیٹ بھی لیں گفتگو۔ جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئیں، اور اس میں بھی کچھ سبق ہے ہمارے لیے۔ جی ہاں بالکل ہے، اور اصل چیز یہی ہے جی کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ جی، مثلا جنت کا مشاہدہ کروایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بہترین انداز میں فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین پیرائے میں بیان کیا، جی، اور اس لیے کیا کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو اس جگہ کو حاصل کرنے کی۔ انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا جو اپنا ملاقات کروائی گئی، انبیاء کرام نے جس طرح آپ کا پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا، جی، اور پھر ان انبیاء کرام کی جو آپ کے ساتھ نسبت ہے روحانی اور نسبت ہے شرف و فضل کی، اس حوالے سے بھی تذکرہ آ گیا۔ پھر اپنا فضیلت ایک تو ہے نا امامت کے حوالے سے، ایک استقبال کے حوالے سے بھی، پھر اس لیے تذکرہ کیا گیا جنت کے حوالے سے، انبیاء کرام کی زبان سے امت محمدیہ کے لیے پیغام بھیجا گیا کہ آپ آئیں جنت کے اندر، یہاں کی کھیتی بڑی اچھی کھیتی ہے، یہاں جو ہے ذکر اذکار کے حوالے سے، یہاں جو ہے نا ذکر اذکار کے حوالے سے آپ درخت جو ہے وہ کاشت کرنا، بونا شروع کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ تحیت و تسلیم۔ اسی طرح بتایا گیا کہ جنت جو ہے اس کے لیے حصول کی کیا ذریعے ہیں، کیا طریقے ہیں جنت کا مشاہدہ کریں۔ اچھا جہنم کے بعض واقعات دکھائے گئے، جی، اور اس میں مثلاً کئی واقعات لوگوں نے بیان کر دیے اور کچھ ہیں بھی ہیں حدیث۔ مثلاً ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے جنت کے، جب مشاہدہ کیا تو پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو تھی نا کنگھی کرنے والی فرعون کی بیٹی کی، اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اب مشاطہ جو تھی اس کا واقعہ یہ تھا کہ وہ کنگھی کر رہی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ،
اللہ اکبر. تو اس نے کہا یہ کس کا نام لیا ہے؟ میرے ابا کا. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ نہیں میں نے اللہ کا نام لیا. اللہ کا نام لیا. اس نے کہا کہ میرے ابا کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہی تو ہے جو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے. یعنی تعریف کی اللہ رب العزت کی صفات بیان کی. تو پھر ان کو پتہ چلا تو اس نے سزا دینے کے لیے ایک کڑاہا جو ہے اس کے اندر تیل ابال دیا اور جو بچے تھے ان کو ڈال دیا. احادیث کے اندر یہ بھی ہے روایات کے اندر کہ چھوٹا بچہ تھا اس کو جب ڈالا تو اس کی آواز آئی کہ اماں گھبرانا نہیں, یہ جو ہے نا یہ آزمائش چھوٹی آزمائش ہے, آخرت کی اپنا جو عذاب ہے نا وہ بہت سخت ہے. تو آج تو اس نے بھی یہ چھلانگ لگا دی. تو اس کی خوشبو ہے. یعنی یہ ترغیب دی گئی کہ اگر دنیا کے اندر مصائب آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کے نتیجے میں دیکھیں ایک عام عورت تھی ماشاءاللہ. دوسری طرف یہ ہے کہ گئے جب مشاہدہ کیا کہ بعض لوگ تھے ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے تھے. ہاں جی. اور وہ اپنے چہرے کو اپنا اور اپنی چھاتی کو ان کے ساتھ کرید رہے تھے, یعنی زخمی کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, ان کی عزتوں کے اندر کمی کرتے ہیں, تنقیص کرتے ہیں, اپنا ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, ان کی عدم موجودگی میں جو ہے نا ان کے بارے میں نازیبا باتیں کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ تھے کہ آگ کی کینچی کے ذریعے سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے خطیب ہیں, واعظ ہیں, مبلغ ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو تو سناتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. اچھا اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں. تو یہ ہماری عبرت کے لیے ہے, ہمارے نصیحتوں کے لیے ہے. اب یہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی نا کہ واقعہ معراج کو محض تلذذ ذہنی کی خاطر ہم نے استعمال کر لیا, لیکن اس سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے. آج ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بہت سارے سبق ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, اور یہ واقعہ معراج کو ڈسکس کرنا اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے واپس آئے. ہماری اصل یہ ہے, ہمیں بتایا یہ گیا ہے, ہمیں سمجھ میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو عمل یہ کرنا ہے. میں اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب کا. سر ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی شکریہ. وقت کم رہا تھوڑا, لیکن ہم نے جتنا بھی وقت لیا. کوئی نہیں, وقت اوروں کا کام ہے, جو نیکی میں لگ جائے نا وہ وقت ہمیشہ ہو جائے. جزاک اللہ. اور ایک بڑا پیارا فارسی کا شعر میں سنا دوں پلیز. کہ ہرگز نہ میرد آنکھ کے دل زندہ شد بعشق, سب تست بر جریدہ عالم دوام ما. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں نہیں مٹا سکتی. جس کا دل عشق کے ساتھ دھڑک رہا ہے نا وہ ہمیش کی زندگی ہمیشگی ہے اس کو. سر تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں ایک بڑا پیارا سا ہمیشگی ہے نیکی کے لیے. عزیز جی ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ جی نوید نظامی صاحب اور رانا شفیق پسوری صاحب, اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. جی آمین. بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ. لے جی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, جب واپس آئیں گے تو ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Ooh.